بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہماری سیریل دولت عثمانیہ کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ 82 نمبر سیریل میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آرمینیا میں ادامیت کی شورش جس تیزی سے پھیل رہی تھی اس وقت، اس سے ہر موجودہ نظام کو اس وقت خطرہ تھا۔ حسن بن صبا کا فرقہ باطانیہ اس قدر خطرناک نہ تھا جس قدر آرمینیا کا فرقہ ادامیہ۔ اس کے لیے باطنیوں کا وار صرف افراد پر پڑتا تھا، اور ادامیوں کی زد میں افراد اور موجودہ نظام سب آتے تھے۔ روس کو الیگزینڈر ثانی کی قتل سے اس خطرناک تاریخ کا پورا تجربہ ہو گیا تھا۔ اس لیے باوجود اس کے کہ سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کا بہت اچھا موقع سامنے تھا، وہ کبھی آرمینیوں کی حمایت کے لیے تیار نہ ہوا، بلکہ برطانیہ کو بھی ان کی عملی ہمدردی سے روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ جرمنی اور آسٹریلیا، ہنگری کو ان کے ذاتی اغراض نے دولت علیہ کی مخالفت سے روک رکھا تھا، مگر برطانیہ اور فرانس کے ہاتھ تو کھلے ہوئے تھے، اور کریٹ میں ان کے متحدہ بیڑے باغیوں کی حمایت کر رہے تھے۔ لیکن یہ دونوں حکومتیں بھی خوب واقف تھی کہ آرمینیا میں جس فتنہ کی استحصال کی کوشش ہو رہی ہے وہ تمام حکومتوں کے لیے یکساں طور پر خطرناک ہے۔ یہی سبب تھا کہ زبان اور قلم سے تو ان حکومتوں نے باب عالی پر دباؤ ڈالنے کی بہت کوشش کی، مگر کبھی ان دھمکیوں کو عمل میں لانے کی جرت نہیں ہوئی۔ حالانکہ کریٹ اور یونان میں ان کی جنگی بیڑے اور فوجیں فوراً پہنچ گئی تھی۔ یہ زبانی دھمکیاں بھی جو برطانیہ اور فرانس برابر دیتے رہے، اس کی وجہ سے زیادہ تر یہ تھی کہ آرمینیوں نے اپنی مظلومیت کا پروپیگنڈا تمام یورپ میں نہایت کثرت سے کیا تھا، اور مغربی اقوام کو یقین ہو گیا تھا کہ ترک ان کے مشرقی بھائیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ باب علی کی معمولی بد نظمیوں کو شدید مظالم کا رنگ دے کر یورپین قوموں کے سامنے پیش کرنا آرمینیوں کا عام شیوا تھا، اور اس میں انہیں پوری کامیابی بھی حاصل ہو رہی تھی۔ ترکوں کے خلاف نفرت اور غصہ کے جذبات یورپ میں مدت سے پھیلے ہوئے تھے، اور بقول مسٹر نائٹ ان کے خلاف ہر بیان، خواہ وہ کسی قدر مبالغہ میز کیوں نہ ہو، بے چوں چرا تسلیم کر لیا جاتا تھا۔ ایسی صورت میں آرمینی پروپیگنڈے کی کامیابی تعجب خیز نہیں۔ فرانس اور برطانیہ کی حکومتوں نے اس باب میں جو کچھ کیا وہ قوم کی شدت تقاضوں سے کیا، ورنہ وہ آرمینی انقلابیوں کی خفیہ سرگرمیوں سے پوری طرح باخبر تھے۔ اب تک سلطنت عثمانیہ کے جو صوبے مغربی حکومتوں کے زیر سایہ آزاد ہو چکے تھے، ان میں عیسائیوں کی آبادی بنسبت مسلمانوں کی زیادہ تھی، اور انہی کے حقوق کے تحفظ دولت عظمیٰ کے لیے مداخل کا حلیہ بن گئے تھے۔ لیکن دولت علیہ کے روز افزوں انحطاط نے اب دشمنوں کے اندر اس سے بڑے حوصلے پیدا کر دیا، اور انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ ان صوبوں میں بھی جہاں کی آبادی تقریباً تمام تر مسلمانوں پر مشتمل ہے، مداخلت سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا۔ ایک طرف وہ عیسائی رعایا کی آزادی کے لیے باب علی پر ہر ممکن طریقہ سے دباؤ ڈال رہے تھے، اور دوسری طرف سلطنت کے اسلامی صوبوں پر قبضہ کرنے کے لیے صرف موقع کے منتظر تھے۔ اس لیے سن 1829 میں معاہدہ ارونا کے روح سے یونان کی آزادی تسلیم کی گئی، اور برطانیہ، روس اور فرانس نے اپنے متحدہ سرپرستی میں یونان کی خود مختار حکومت قائم کر دی۔ لیکن دوسرے ہی سال 1830 میں فرانس نے الجزیریہ پر قبضہ کر لیا، اور جب قبائل عرب نے اپنے ملک کے لیے ہتھیار اٹھائے تو حکومت فرانس کی پوری قوت
ان کے مقابلہ میں صرف کر دی گئی اور 40 سال تک فرانسیسی سپاہیوں نے الجزائر میں قتل و غارت گری کا مزار گرم رکھا۔ الجزائر کے بعد نگاہیں تیونس کی طرف اٹھی اور یہ بھی سلطنت عثمانیہ کے ایک صوبہ تھا اور موقع کے لحاظ سے فرانس کے استعماری مقاصد کے لیے نہایت اہمیت رکھتا تھا، لیکن دقت یہی تھی کہ اس وقت قبضہ کرنے کے لیے ویسا خفیف عذر بھی نہ تھا جس جیسا الجزائر پر حملہ کے لیے ہاتھ آ گیا تھا۔ اس مشکل کا حل فرانس کی خوش قسمتی سے برلن کانگریس میں مل گیا۔ کانگریس 13 جون 1878 کو منعقد ہوئی، مگر اس سے قبل ہی انگلستان اور باب عالی کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ سیپرس کے متعلق ہو گیا تھا، جس کی اطلاع اس وقت تک دوسرے دولے عظمیٰ کو نہ ملتی، چونکہ اس کانگریس میں نہایت اہم مسائل پیش ہونے والے تھے اور اندیشہ تھا کہ سلطنت عثمانی کی تقسیم کا مسئلہ بھی سامنے آئے گا۔ اس لیے مغربی حکومتوں کے نمائندے ایک دوسرے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے تھے اور ایک کو نہ بدگمانی تھی کہ ممکن ہے دوسرے نے باب عالی سے کوئی خفیہ معاہدہ پہلے ہی کر رکھا ہو۔ اس بدگمانی کو دور کرنے کے لیے کانگریس کی افتتاح کے وقت یہ تجویز پیش کی گئی کہ ہر سفیر اس امر کا اعلان کرے کہ مسائل زیر بحث سے متعلق اس کی حکومت نے کوئی خفیہ معاہدہ پہلے سے نہیں کر رکھا ہے۔ بیکنس فیلڈ اور سالسری جو حکومت برطانیہ کی نمائندگی کر رہے تھے اس تجویز سے نہایت سراسیمہ ہوئے، لیکن انہیں اس کی مخالفت کرنے کی جرت نہ ہوئی اور ان دونوں کو بھی دوسری حکومتوں کے نمائندوں کی طرح مذکورہ بالا اعلان کرنا ہی پڑا۔ ابھی کانگریس کا اجلاس ختم نہیں ہوا تھا کہ 9 جولائی کو لندن کے ایک اخبار گلوب معاہدہ سیپرس کا مسودہ شائع ہو گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ماروین نامی ایک سیاح کو جو مشرقی ممالک میں سیاحت کر چکا تھا، مختلف مشرقی زبانوں سے واقف تھا، برطانیہ کی وزارت خارجہ کی طرف سے معاہدہ مذکور کا ترکی مسودہ ترجمہ کے لیے دیا گیا تھا، حالانکہ دفتر خارجہ میں وہ کسی عہدہ پر مامور نہ تھا۔ اس شخص نے ایک بڑی رقم کے عوض گلوب کے ہاتھ ترجمے کی ایک کاپی نقل فروخت کر ڈالی۔ بہرحال معاہدہ سیپرس کی اشاعت سے برلن میں برطانوی سفارت پر گویا بجلی سے گر گئی اور اگرچہ لندن میں فوراً مسودہ کی صحت سے انکار کیا گیا، تاہم برلن میں حقیقت حال زیادہ دنوں پوشیدہ نہ رہ سکی۔ برطانوی نمائندوں کی بددیانتی سے کانگریس میں اس قدر برہمی پھیلی کہ اس کے درم برہم ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ پرنس گورچاکوف اور ویڈگیٹن نے جو روس اور فرانس کی نمائندگی کر رہے تھے علانیہ اپنے غصے کا اظہار کیا۔ معاملہ نے نہایت نازک صورتحال اختیار کر لی اس وقت، اور اس کی مزید بدنمائی صرف بسمارک کی کوششوں سے رفع کی جا سکی۔ بسمارک نے ایماندار دلال کی حیثیت سے فرانس اور برطانیہ کے درمیان مسالت کروا دی، جس کے بعد ویڈگیٹن کا سارا غصہ جاتا رہا۔ فرانسیسی اور برطانوی نمائندوں کے درمیان طے پایا کہ نمبر 1 انگلستان نے سیپرس کو جس طرح خفیہ طریقے سے حاصل کر لیا ہے، اس کی تلافی کے لیے فرانس کو اجازت دی جائے کہ وہ جس وقت کوئی مناسب وقت ہاتھ آئے تیونس پر قبضہ کر لے۔ انگلستان کی طرف سے کوئی مخالفت نہیں ہوگی۔ مصر میں جو مالیاتی انتظامات ہو رہے ہیں، ان میں فرانس کو بھی انگلستان کے برابر دخل دیا جائے، جو نمبر 2 پر تھا۔ نمبر 3 پہ شام کے رومن کیتھولک عیسائیوں کے تحفظ کا جو دعویٰ فرانس زمانہ قدیم سے کرتا آیا، برطانیہ اسے تسلیم کر لے۔ اس معاہدہ کے فوراً بعد انگلستان کی طرف سے اطمینان ہو گیا اور وہ صرف مناسب وقت کا منتظر رہا، لیکن جب حملہ کے لیے کوئی معقول حلیہ نظر نہ آیا تو تیونس کے فرانسیسی نمائندہ تھیودورو روستان نے بے بنیاد سفارتی شکایت تصنیف کر کے والی تیونس محمد الصادق کے سامنے ایسے بےہودہ مطالبات پیش کیے جن کو تسلیم کر لینا گویا اس علاقے کو فرانس کے حوالے کر دینا واقعہ تھا۔
ان باتوں کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد جو ہوا اسے اسٹنلی لین پول اپنی کتاب بربری قزاق میں یوں بیان کرتا ہے کہ ایک طاقتور حکومت نے جس پر مقابل کے مضبوط حکومتوں کی طرف سے کوئی روک نہ تھی، ایک نہایت کمزور لیکن ایماندار مملکت کے خلاف خفیہ طور پر اپنی جارحانہ کارروائیاں شروع کر دی اور بالآخر الجزائر کی سرحد سے متصل بعض قبائل کے حکاموں کو عذر قرار دے کر جو ایک محض کا خیز عذر تھا، تیونس پر حملہ کر فیصلہ کر دیا گیا۔ بے فائدہ محمد الصادق نے روستان کو یقین دلایا کہ قبائل میں امن و امان قائم کر دیا گیا۔ بے فائدہ اس نے تمام حکومتوں اور خصوصاً انگلستان سے اپیل کی کہ لارڈ گرانویل وزیر خارجہ انگلستان نے حکومت فرانس کے اس بیان پر یقین کر لیا کہ الجزائر اور تیونس کے درمیان سرحدی علاقے میں جو فوجی نقل و حرکت قریب شروع ہونے والی ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ الجزائر کے علاقہ میں سرحدی قبائل کی جو یورشیں برابر ہوا کرتی ہیں، ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ محمد الصادق کی آزادی اور اس کے علاقہ کا استقلال کس طرح خطرہ میں نہیں ہے؟ ان تصریحات کے باوجود اپریل 1881 میں فرانسیسی فوجوں نے تیونس پر حملہ کر دیا اور 12 مئی کو محمد الصادق نے بالکل مجبور ہو کر معاہدہ کیسر السعید پر دستخط کر دیا۔ اس معاہدہ کی روح سے تیونس پر فرانسیسی تسلط قائم ہو گیا، اگرچہ حکومت نام کے لیے محمد صادق کی ہی رہی۔ محمد الصادق کے انتقال کے بعد سیدی علی بے حاکم مقرر ہوا، لیکن اس کی حیثیت بھی فرانسیسی محمیہ کے ایک عہدیدار سے زیادہ نہ تھی۔ قبائل نے معاہدہ کیسر السعید کے بعد بھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ تیونس کے جنوبی صوبوں نے علانیہ بغاوت کر دیا اور کچھ دنوں تک ان صوبوں میں ہر طرف بدامنی پھیلی ہوئی۔ اس کے اتصال میں فرانسیسی فوجوں نے اپنی سابق روایت کے مطابق پوری سرگرمی دکھائی۔ فاس پر بے دردی کے ساتھ گولہ باری کر کے اسے لوٹ لیا گیا، مکانات ماں بشندوں کی جلا دیے گئے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا اور جو کچھ اس سے قبل الجزائر میں ہو چکا تھا وہ سب تیونس میں دہرایا جانے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد بتدریج حالات روبہ اصلاح ہونے لگے، خصوصاً جب روستان وہاں سے واپس بلا لیا گیا تو امن و امان قائم کرنے میں نسبتاً زیادہ آسانی ہوتی گئی۔ فرانس نے تیونس کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، اس کے متعلق لین پول نے ایک فرانسیسی فاضل ہنری ڈی ریشفورڈ کا ایک قول نقل کرنے کے اصل حقیقت واضح کر دی۔ روشفورڈ لکھتا ہے، ہم نے تیونس کی مہم کو ایک معمولی قریب سے تشبیہ دی تھی، یہ صحیح نہ تھا۔ تیونس کا معاملہ مثل قزاقی کے ہے، جس کی شدت قتل کی وجہ سے اور بھی زیادہ ہو گئی۔ برلن کانگریس میں سلطنت عثمانیہ کی حمایت کا مظاہرہ سب سے زیادہ جس طاقت نے کیا تھا وہ برطانیہ ہی تھی، لیکن معاہدہ سائپرس کی افشا کے بعد تیونس کے متعلق جو معاہدہ برطانیہ اور فرانس کے نمائندوں میں ہوا اور جس کی بنا پر تیونس کو جی اس وقت تک دولت علیہ کی فرمانروائی میں داخل تھی، فرانسیسی عسکریت کا شکار بنا کر آگ اور خون کی راہ سے حکومت فرانس کے قبضہ میں اور اقتدار میں لایا گیا۔ وہ برطانیہ کی دوستی کی حقیقت واضح کرنے کے لیے بالکل کافی ہے۔ کانگریس میں سلطنت عثمانی کی تقسیم کا مسئلہ برطانیہ کے لیے نہایت تشویشناک تھا اور روس کے حوصلے بڑے ہوئے تھے، اور جنگ کے آخری ایام میں خود قسطنطنیہ اس کی زد میں آ گیا تھا۔ ایسی صورتحال میں برطانیہ کی مداخلت اور کانگریس کے اجلاس میں سلطنت عثمانیہ کی مقروضات کے تحفظ پر زور دینا کچھ اس سبب سے نہ تھا کہ وہ دولت علیہ سے حقیقی ہمدردی رکھتا ہے، بلکہ محض اس خوف سے تھا کہ اگر روس کو آگے بڑھنے سے روک نہ سکا یا روکا نہ گیا تو مشرقی ادنا میں اس کا تسلط قائم ہو جائے گا، جو برطانوی مسالہ کے لیے حد درجہ خطرناک ہوگا۔ بلکہ برطانیہ کی اس طرز عمل کا مقصود یہ بھی تھا کہ سلطنت عثمانیہ کی کمزوری سے جو فائدہ دوسری حکومتیں اٹھانا چاہتی ہیں، اسے خود اپنے لیے محفوظ کر لے۔
چنانچہ اسی وقت جب برلن کانگریس میں برطانیہ کا وزیر اعظم لارڈ بیکنس فیلڈ عثمانی مقبوضات کے تحفظ پر نہایت پرجوش تقریریں کر رہا تھا اور اپنی ترک دوستی سے یورپین قوموں کا نشانہ ملامت بنا ہوا تھا، معاہدہ سائپرس پر کامل رازداری کے ساتھ باب علی کے نمائندوں کی دستخط لیے جا رہے تھے۔ اور پھر جب کانگریس کے اختتام سے قبل ہی یہ راز منظر عام پر آ گیا اور دوسری حکومتیں کو برطانیہ کی بددیانتی پر طیش آیا، تو سلطنت عثمانیہ ہی کے ایک دوسرے صوبہ تیونس کو فرانس کے حوالے کر کے، جس کی برہمی سے ساری کانگریس اور اس کے ساتھ مشرق ادنا کہ تمام برطانوی مسالہ کے برہم ہو جانے کا اندیشہ تھا، اس دوستی کا حق ادا کیا گیا، لیکن یہ حق سائپرس اور تیونس کے معاہدوں کے بعد بھی پوری طرح ادا نہ ہوا۔ اس کے لیے کسی اور موقع کا انتظار تھا۔ خوش قسمتی سے مصر نے یہ موقع بہت جلد بہن پہنچا دیا۔ سلطان عبد الحمید ثانی کی تخت نشینی کے وقت مصر کا والی اسماعیل پاشا تھا۔ محمد علی پاشا کی جانشینیوں میں وہ پہلا شخص تھا جس نے خدیو مصر کا لقب حاصل کیا تھا۔ یہ لقب اسے سلطان عبدالعزیز نے 1867 میں عطا کیا تھا، نیز اسماعیل کی درخواست پر سلطان کی طرف سے ولایت مصر کے قانون وراثت میں اس تبدیلی کی اجازت بھی دی گئی تھی کہ آئندہ ولایت کا حقدار باپ کے بعد بیٹا ہوا کرے گا، بجائے اس کے کہ حکومت خاندان کے سب سے بڑے فرد کو سپرد کی جائے، جیسے کہ سلطنت عثمانی میں دستور تھا۔ اس اہم تبدیلی کے معاوضہ میں اسماعیل نے مصر کے سالانہ خراج کی رقم جو باب علی میں پیش کی جاتی تھی 3,76,000 پاؤنڈ سے بڑھا کر 7,20,000 پاؤنڈ کر دی تھی۔ سن 1873 میں ایک دوسرے فرمان سلطانی کی روح سے اسماعیل کو بعض اور حقوق دیے گئے، جن کی بنا پر اس کی حیثیت بہت کچھ ایک خود مختار فرما روا کی ہوگی۔ اسماعیل ایک روشن خیال فرما روا تھا اور اس کی پیش نظر اصلاحات کا ایک وسیع نظام تھا۔ اس نے محصول، درآمد اور برآمد کا نظام اثر نو مرتب کیا، ایک ڈاک خانہ قائم کیا، قاہرہ، سویس اور اسکندریہ میں گیس، پانی کی کیلیں اور دوسری اصلاحات جاری کی، شکر سازی کو رواج دیا اور ریلوے اور تار میں توسیع کر کے، نیز بندرگاہیں اور نہریں تعمیر کر کے تجارت اور زراعت کو فروغ دیا۔ اس نے تعلیم کی ترقی دی، لڑکیوں کے لیے مدرسے قائم کیے جو مصر میں تعلیم نسواں کے پہلے مدارس تھے، فوجی افسروں کے لیے مختلف فنون حرب کا ایک مدرسہ اور اہل مصر کے لیے ایک طبیہ کالج قائم کیا۔ سن 1863 میں جب عنان حکومت اس کے ہاتھ میں آئی تھی، مصر میں صرف 185 پبلک اسکول تھے، لیکن اس نے اپنے عہد میں ان مدارس کی تعداد 4,517 کر دی، یہاں تک پہنچا دی۔ سن 1869 میں اس نے بڑے تذک و احتشام کے ساتھ نہر سویس کا افتتاح کیا اور اس تقریب میں یورپ کے متحد حکمرانوں کو شریک کر کے اہل مصر کی نگاہوں میں بڑی عزت حاصل کی۔ لیکن یہی تقریب بعد میں اس کے زوال اور مصر کی غلامی کا بحث ہوئی۔ سن 1875 تک مصر میں یہ دستور تھا کہ غیر ملکی باشندوں کے مقدمات دیوانی ان کے کنسلوں کے عدالتوں میں پیش ہوا کرتے تھے۔ اسماعیل نے اس دستور کو منسوخ کر کے مخلوط عدالتیں قائم کر دی، لیکن یہ اصلاحات اور ترقیاں مصر کے حق میں تباہ کن ثابت ہوئی۔ سابق والی سعید پاشا کی وفات کے وقت مصر ایک نہایت خوشحال ملک تھا، کاشتکاروں کی حالت پہلے کی بنسبت کہیں بہتر تھی، وہ خاصے دولت مند تھے، مصر پر کسی ملکی غیر قرضہ کا بار نہ تھا، لیکن اسماعیل پاشا کے آتے ہی نقشہ ہی بدل گیا۔ ان اصلاحات میں نہ صرف خزانہ خالی ہو گیا بلکہ قرضہ لینے کی نوبت بھی آ گیا۔ 18 نومبر سن 1876 تک مصر کے ملکی قرضہ کی مقدار 11,35,73,301 پاؤنڈ تک پہنچ گئی تھی۔ قرضہ کا بار ملک کے اندرونی مصارف
کے علاوہ بیرونی فتوحات کی کوشش میں بھی بڑھتا گیا۔ سوڈان اور ابیسینیا کے مہموں میں ہزاروں جانیں اور لاکھوں روپے ضائع ہوئے۔ سوڈان کی مہم تو ایک حد تک کامیاب رہی اور دارفور پر قبضہ ہو گیا، لیکن ابیسینیا میں اسماعیل کی فوجوں کو سخت شکست ہوئی اور خود اس کا لڑکا دشمن کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گیا۔ ان غیر معمولی مصارف کے لیے ایک طرف قرضہ کی مقدار میں اضافہ ہوتا گیا اور دوسری طرف کاشتکاروں پر بیش از بیش محصول عائد کیے جانے لگے۔ پھر بھی حکومت کے معمولی اخراجات کے لیے روپیہ کافی نہ ہوتا اور اسماعیل کو مزید قرضوں سے چارہ نہ تھا۔ اس طرح یورپ کے ساہوکاروں نے مصر کی مالی حالت دیکھ کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ برطانیہ کے لیے مصر پر اپنا تسلط قائم کرنے کا یہ ایک نہایت زرعی موقع تھا۔ لارڈ بیکنس فیلڈ نے، جو اس وقت وزیر اعظم تھا، اپنے خفیہ گماشتوں کے ذریعے نہر سویس میں اسماعیل کے تمام حصے، جن کی مجموعی تعداد 1,76,602 تھی، خاموشی کے ساتھ 39,76,582 پاؤنڈ میں خرید لی۔ اسماعیل اس معاہدہ کی مہلک نتائج سے ناواقف تھا، لیکن اپنی فضول خرچیوں سے مجبور تھا اور نہر سویس کے حصول کو اور فروخت کر دینے کے علاوہ روپیہ حاصل کرنے کی اور کوئی صورت اس کی سمجھ میں ہی نہ آتی تھی اس وقت۔ تو دوستو، اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اس سے آگے ہم انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں بیان کریں گے نہر سویس کی اہمیت کے بارے میں۔ تو دوستو، اگلی قسط تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔